اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور ہمارے تمام تعلیم گاہ زنا کے سرحدات پر کھڑے ہیں، زنا کے سرحدات پر یہ نظام تعلیم کھڑا ہوا ہے۔ ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم اس تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر جس تعلیم گاہوں کو، جس نظام کو زنا کے سرحدات پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس نظام تعلیم کا ہم کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہے، اور آئندہ بھی ہم خلاف رہیں گے۔ اب اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد کہہ دیجئے ان مسلمان عورتوں سے، اپنے گھر والیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، امت مسلمہ کے تمام عورتوں سے، جب گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیا کرے، پردہ کیا کرے۔ یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان عورت اگر اپنا تحفظ چاہتی ہے، اپنا حفاظت چاہتی ہے، اپنا عزت نفس چاہتی ہے، تو اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے قرآن میں کہ اس عورت نے پردہ کرنا ہے، پردے میں یہ عورت رہے گی تو اس کا عزت بھی محفوظ رہے گا۔ اب وہاں یہ واقعہ ہو گیا، صرف اس کا بنیاد کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ اتنی زیادہ بے حیائی، اتنی زیادہ بے شرمی جو ایک کو ایجوکیشن مخلوط تعلیمی نظام میں پھیلتی جا رہی ہے۔ واللہ تمام یہ تعلیمی نظام جو ہمارے ملک میں رائج ہے، مسلمان نوجوانوں کو یہ نظام درندے بنا رہے ہیں۔ نہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، اگر کوئی شیخ الحدیث، شیخ القرآن، ایک بہت بڑا پیر، اللہ کا ولی، جس کے ولایت کے قصے مشہور ہو، جس کے کرامات ہو دنیا میں، اس پر بھی آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو غیر پردے میں آپ نے اس کے پاس بھی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا ہے، اور آپ ایک ایسے تعلیم گاہ میں بھیج رہے ہو جہاں پر پراپر ماحول بے حیائی کا بنا ہوا ہے، بے غیرتی کا، بے شرمی کا، سارے فرینڈ شپ ہو رہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ بے حیائی کا ایک ماحول۔ اب کسی کو منع کرو، لوگ برا مانتے ہیں کہ مولانا لوگ تعلیم کے خلاف ہے۔ بھائی ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے، ہم اس نظام تعلیم کے خلاف ہے، ہم اس چیز کے خلاف ہے کہ ایک کلاس روم میں ایک لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، وہ کیوں ایک ایسی تعلیم گاہ میں پڑھ رہی ہے جہاں پر غیر محرم بھی جاتا ہے، غیر محرم اس کو دیکھتا بھی ہے، غیر محرم کے ساتھ گپ شپ بھی لگایا جاتا ہے، غیر محرم کے ساتھ گفتگو بھی ہوتا ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں میوزک فیسٹیول بھی ہر سال لگایا جاتا ہے۔ پنجاب کے جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بھی کالجز ہیں، وہاں پر ہر سال میوزک فیسٹیول لگایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس میوزک فیسٹیول کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گلوکار کو جو بے غیرت بے حیا ہوتا ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے، وہ سٹیج پر چڑھ کر گا رہا ہوتا ہے، اور مجمع میں ہزاروں کی لڑکیاں، ہزاروں لڑکے، ایک مخلوط نظام جو کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہیں سے زنا کا بنیاد رکھ دیا جاتا ہے، پھر جس بہن کا عزت لوٹ لیا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں ایک سکتہ ہو جاتا ہے۔ یہ مائیں، یہ بہنیں، امت کی یہ عورتیں، اللہ کی قسم یہ بہت قیمتی ہے، یہ شہزادیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر کی عورتوں کو چھپایا تھا، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو چھپاؤ، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، اس کی یہ رونمائی کرنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ پرفیوم لگا کر، اس کو تنگ لباس پہنا کر کالج اور یونیورسٹی بیچتے ہو، آپ کے غیرت
غیرت پر بھی سوال ہے، آپ کے شرم پر بھی سوال ہے، آپ کے اخلاق پر بھی سوال ہے، آپ کے دینی غیرت پر بھی سوال ہے، آپ کے اخلاقی غیرت پر بھی سوال ہے۔ آپ کیسا باپ ہے، آپ کیسا بھائی ہے کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی ایک ایسے مخلوط نظام میں جا کر پڑتی ہے کہ آپ نے ہزاروں واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے، یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے اپنے اسٹوڈنٹ عورتوں کا، اپنے اسٹوڈنٹ لڑکیوں کا کئی مرتبہ ان کے عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے، اس کا ذمہ دار یہ حکومت ہے، اس کا ذمہ دار یہ انتظامیہ ہے۔ جو بھی غلط کام ہوتا ہے ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، اس کا سارا ملبہ اس حکومت پر ڈالنا چاہیے، اس نظام پر ڈالنا چاہیے جنہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہے، ہر چیزوں کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر کیا بے حیا ہوتی ہے، کیا بے شرمیاں ہوتی ہے، عورتوں کے عزت نفس کو کس طرح پار تار کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ اس نظام میں کوئی بدلاؤ نہیں لے کے آتے ہیں کہ اس نظام میں ایک بدلاؤ لایا جائے، عورتوں کا الگ نظام ہو، مردوں کا الگ نظام ہو، عورتوں کے الگ اساتذہ ہو، مردوں کے الگ اساتذہ ہو، ایک ایسی یونیورسٹی ہو، ایسا کالج ہو جہاں پر عورتیں پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تعلیم یافتہ بن جائے، شعور پالے۔ کوئی منع اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایک مرد بھی تعلیم یافتہ ہو، عورت بھی تعلیم یافتہ ہو۔ اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے، نہ اسلام اس تعلیم کا حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن ہماری جو لڑائی ہے، اسلام کی جو لڑائی ہے، وہ صرف اس مخلوط نظام تعلیم کے ساتھ ہے۔ یہ حکومت ہر کام کر سکتا ہے مگر ایک الگ یونیورسٹی نہیں بنا سکتا ہے، ایک الگ کالج نہیں بنا سکتا ہے جہاں پر چوکیدار سے لے کر چپڑاسی سے لے کر اساتذہ تک تمام کا تمام معاملہ عورتوں پر مشتمل ہو۔ پھر ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی، اپنی بہن کو بھی اس تعلیم گاہ میں بیچ دیں گے جہاں پر اس کا عزت بھی محفوظ ہوگا، اس کا تعلیم بھی محفوظ ہوگا، اس کا شعور بھی محفوظ ہوگا، اور ہر قسم کے خرافات سے وہ کیا ہوگی؟ محفوظ ہوگی۔ لیکن اگر اسی طرح درندگی کا ماحول رہا، ابھی تو 14 15 سال کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، اب یقین کرو اس بے حیائی کی ماحول کی وجہ سے 10 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے وہ ایک ایسے ماحول میں پڑھتے ہیں جن کے 8 گھنٹے 7 گھنٹے وہ ایسے ماحول میں گزارتے ہیں جس ماحول میں رہ کر اس کو نفسانی خواہشات کا خواہش ہوتا ہے، بار بار اس کے جسم میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دماغ پر، اس کے دل پر خواہشات نفسانی چڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک نوجوان لڑکا 10-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پڑتا ہے جو بے حیائی والا ماحول ہے، جو بے شرمی والا ماحول ہے۔ بھائی اسلام نے تو حکم دیا ہے اگر مرد 10 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دے، ماں کے ساتھ سونے کا حکم نہیں ہے۔ اپنے سگے بیٹے کو 10 سال کو عمر پہنچ گیا، جائز نہیں ہے اپنے ایک بسترے میں اپنے ماں کے ساتھ سونا۔ 10 سال کو لڑکی کا عمر پہنچ گیا، لڑکے کا عمر پہنچ گیا، بہن بھائی کو ایک ساتھ ایک بستر پر سونے کا اجازت نہیں، اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے، جب آپ سگی بہن کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، جب سگی بہن سے اللہ کا قرآن، شریعت، محمد، اسلام آپ کو منع کر رہا ہے، تو پھر آپ کون ہو جو کلاس روم میں ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہو، ایک کلاس میں بیٹھے ہوتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ اس لڑکے کا، اس لڑکی کا تعلیم کی طرف دھیان کیسے جائے گا؟ پہلے سے بے حیائی کا ماحول ہے، سوشل میڈیا نے بے حیا بنایا ہے، ٹک ٹاک نے بے شرمی کا اور حد پار کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور ہمارے تمام تعلیم گاہ زنا کے سرحدات پر کھڑے ہیں۔
زنا کے سرحدات پر یہ نظام تعلیم کڑا ہوا ہے. ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہم اس تعلیم کے خلاف نہیں ہے، مگر جس تعلیم گاہوں کو، جس نظام کو زنا کے سرحدات پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس نظام تعلیم کا ہم کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہے اور آئندہ بھی ہم خلاف رہیں گے. اور صرف ہر غیرت مند مسلمان اس چیز کا کیا ہے؟ خلاف ہے. یار کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ آپ کی بہن کو کوئی حوث بری نظروں سے دیکھے؟ خدا کی قسم ایک غیرت مند بھائی کا اگر بس چلے نا، جا کر اس کا آنکھیں نکال دے. کیا کر دے؟ آنکھیں نکال دے. بس غیرت ایمانی ہونا چاہیے، اخلاقی غیرت ہونا چاہیے. اگر بہن بھی واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، بھائی بھی لگا ہوا ہے، بھائی بھی کالج جا رہا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہے، بہن بھی جا رہی ہے، غیرت کا، حیا کا، اخلاق کا اگر جنازہ ہی نکل چکا ہے پھر تو الگ بات ہے. ایسے لوگوں سے تو پھر میں مخاطب ہی نہیں ہوں. لیکن جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے، تھوڑا سا بھی غیرت ہے، ایک غیرت مند بھائی کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے.